من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة رواه الترمذي والحاكم في مستدركه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة رواه أحمد في مسنده صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شریعت میں عبادات کے بعد جس چیز کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ ہے انسان کے معاملات کی اہمیت۔ جتنا انسان کے معاملات حقوق العباد درست ہوتے ہیں اتنا ہی اس کی عبادت اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ دین اسلام نام ہے عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، اخلاقیات کا اور معاشرت کا۔ ان کے اندر شریعت نے حقوق العباد کو بڑی اہمیت سے بیان فرمایا۔ حقوق العباد اور معاملات میں ایک اہم چیز ہے رزق حلال۔ جتنا انسان حلال سے وابستہ رہتا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے، تو اس کی عبادت میں بھی نورانیت ہوتی ہے، نیک اعمال کی اسے توفیق بھی ملتی ہے، اور اللہ اس کے مال کو اپنے راستے میں قبول بھی فرماتا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ جس آدمی میں 3 باتیں ہوں، نمبر 1 رزق حلال کھائے، نمبر 2 سنت پر عمل کرے، نمبر 3 لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، آپ نے فرمایا یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول جنت کو 3 باتوں پر بیان فرمایا جس آدمی میں 3 اوصاف ہوں گے۔ نمبر 1 من اکل طیبا، پاکیزہ رزق کھائے گا، حلال کا، حرام سے بچے گا۔ نمبر 2 وعمل فی سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا۔ اور نمبر 3 وامن الناس بوائقہ، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں گے۔ فرمایا دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور امام حاکم نے اسے المستدرک علی الصحیحین میں نقل فرمایا۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، 4 باتیں ایسی ہیں اگر وہ تمہارے اندر جمع ہو جائیں گویا دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں اللہ نے تمہارے اندر جمع فرما دی۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں اگر تمہارے اندر جمع ہو جائیں گویا اللہ نے دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں اور بھلائیاں تمہارے اندر جمع فرما دی۔ نمبر 1 حفظ و امانت، امانت کی حفاظت۔ نمبر 2 صدق و حدیث، بات میں سچائی۔ نمبر 3 حسن و خلیقت، عمدہ اخلاق۔ نمبر 4 عفت فی طعمت، رزق حلال۔
آپ نے فرمایا جس میں یہ 4 باتیں جمع ہو گئیں اللہ نے دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں اور بھلائیاں اس میں جمع فرما دی، یعنی امانت دار ہے، سچ بولنے والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، رزق حلال پہ زندگی گزارنے والا ہے۔ فرمایا جس میں یہ 4 باتیں ہیں اللہ نے اسے سب کچھ عطا فرما دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں الحمدللہ عبادت کا کچھ نہ کچھ معمول ہے، اور عبادت کی ادائیگی بھی ہے، صوم و صلات کی پابندی بھی کی جاتی ہے، اور الحمدللہ بعض ساتھی صف اول کے نمازی بھی ہیں، لیکن جس چیز میں ہمیں کمی نظر آتی ہے وہ ہمارے معاملات کی کمی ہے، حقوق العباد کی کمی ہے۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، وہ لوگ حرام تو دور کی بات تھی، مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے، نہایت محتاط زندگی گزارتے تھے۔ دیکھیں جس طرح گاڑی میں جتنا اچھا پٹرول ڈلے گا اتنی گاڑی کی رفتار میں، گاڑی کے انجن میں، گاڑی کی لائف میں ترقی ہوگی۔ اسی طرح انسان کا جو معدہ ہے جتنا رزق حلال اس میں جاتا ہے اتنا جو اس کے آگے اعضاء ہیں انہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے، ان اعضاء کو اللہ اپنی عبادت میں لگاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس میں رزق حرام کا چلا جائے تو پھر ان اعضاء کو عبادت اور اعمال کی توفیق نہیں ملتی۔ جس طرح گاڑی میں اگر کوئی پٹرول کی جگہ پانی ڈالے تو گاڑی نہیں چلتی، اسی طرح حلال کی جگہ حرام ہو تو اس سے وہ اوصاف نہیں صادر ہوتے جو اوصاف اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں چند واقعات عرض کروں گا، ان لوگوں نے کیسی محتاط زندگی گزاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کی روایت ہے، راستے میں چلتے ہوئے آ رہے تھے، بچے تھے، تو ایک کھجور کہیں سے ملی، انہوں نے اٹھا کر کھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے حضرت حسن سے فرمایا بیٹا اس کو الٹی کرو، قے کرو۔ تو اب وہ الٹی کرتے تھے تو بڑی مشکل کے بعد وہ کھجور باہر آئی۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے ہم آل رسول میں سے ہیں اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، تم نے یہ کیوں کھائی؟ یعنی ممکن ہے کہ وہ کھجور کا دانہ صدقے کا دانہ ہو۔ تو حالانکہ حضرت حسن بچے ہیں، اگر 4-5 سال کا 6 سال کا بچہ کھا لے تو کوئی حرج کی بات تو بظاہر نہیں، وہ تو مکلف بھی نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی تربیت کتنی ہے کہ ابھی بچے ہیں لیکن آپ نے ابھی سے تربیت دی کہ بیٹا تم نے کیوں کھجور کا دانہ کھایا، ممکن ہے کہیں وہ صدقے کا نہ ہو۔ آگے حضرات صحابہ کی زندگی بھی پھر ایسی ہی گزری۔ صحیح بخاری میں اور حلیۃ الاولیاء میں واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے غلام تھے اور وہ زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، دم درود کرتے تھے۔ تو زمانے جاہلیت میں انہوں نے کسی پر دم کیا تو اس کی اجرت باقی تھی، انہوں نے اس وقت نہیں دی۔ اب یہ غلام بھی اسلام لے آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، خدمت کرتا تھا۔ ایک دفعہ گھر میں فاقہ ہوا، ایک دن گزرا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دوسرا دن آیا کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو یہ غلام اسی کے پاس گیا، زمانے جاہلیت میں جس پہ جھاڑ پھونک کی تھی اس سے اجرت کا مطالبہ کیا، اس نے اجرت دے دی۔ تو یہ وہ اجرت لے کر آیا اور اجرت میں کھانا لے کر آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک لقمہ کھایا تو فوراً پوچھ لیا یہ تم کھانا کہاں سے لے کر آئے؟ اس نے کہا حضرت زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کی تھی اور ایک آدمی اس سے ٹھیک ہو گیا تھا تو اس نے آج مجھے اس کی اجرت میں یہ کھانا دیا۔ فرمایا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ یہ کھانا تو جائز نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں اکثر دم درود میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی تھی، شرکیہ الفاظ کا استعمال ہوتا تھا، لوگ پڑھنے والے کو مؤثر بذات سمجھتے تھے، اس لیے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ صدیق اکبر منہ میں انگلی ڈالتے اور اس کو قے کرتے، انگلی ڈالتے اور قے کرتے تو ایک لقمہ باہر نہیں آ رہا تھا۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ پھر پانی منگوایا اور ایک ایک گھونٹ پیتے اور منہ میں انگلی ڈالتے تو پانی تو باہر آ جاتا، لقمہ باہر نہ آتا۔ کسی نے کہا حضرت اتنی مشقت کیوں برداشت کر رہے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں تھا؟
آپ نے تو نادانی میں نہ جانی میں کھا لیا۔ فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ، ہر وہ جسم جو حرام سے پرورش پائے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ تو میں نہیں چاہتا میرے جسم کی پرورش حرام سے ہو جائے، اس لیے اگر یہ ایک لقمہ میری جان لے گا میں جان دے دوں گا لیکن لقمہ باہر نکالوں گا۔ وہی ہوا، حضرت صدیق اکبر نے بڑی مشقت کے بعد وہ ایک لقمہ باہر آ گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں ایسی محتاج زندگی ان لوگوں نے گزاری۔ موطا مالک میں واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک شخص آپ کے لیے ہدیے میں دودھ لے کر آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ آپ کی تھکاوٹ کی حالت تھی تو آپ نے وہ دودھ لے لیا، اور جیسے ہی ایک گھونٹ پیا تو آپ کو فوراً احساس ہوا۔ آپ نے پوچھا یہ دودھ تم کہاں سے لے کر آئے؟ اس نے کہا حضرت بیت المال کی اونٹنیاں چر رہی تھیں تو میں نے ایک اونٹنی کا دودھ نکال دیا، میں نے کہا آپ کو تھکاوٹ ہے، تھکے ماندے ہیں، آپ دودھ پی لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ اونٹنیاں تو بیت المال کی ہیں، اس میں عوام کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، میرا حق نہیں ہے اس میں۔ حضرت عمر نے منہ میں انگلی ڈالی اور وہ جو ایک گھونٹ دودھ پیا تھا اس کو باہر الٹی کر دیا۔ جب انسان کی زندگی حلال پہ گزرتی ہے، وہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا کھاتا ہے، اس کی زبان، اس کا ذائقہ، اس کا معدہ، اس کا ضمیر اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ رزق حرام کا ہے۔ چونکہ ہم حرام کھا کھا کے عادی ہو چکے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو گئے، اس لیے ہمیں حرام اور حلال کا احساس نہیں، ورنہ جس زندگی میں حلال ہی ہوتا ہے وہ حرام کھاتا ہی اس کو اس کی نحوست نظر آنے لگتی اور اس کے دل و دماغ پر اس کے اثرات سامنے آنے لگتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرات سلف نے بڑی محتاج زندگی گزاری۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مسند احمد میں، تو ایک شخص سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین خرید لی، اب اس کو قیمت دینی تھی، چند دن ہو گئے وہ قیمت لینے کے لیے نہیں آیا۔ اتفاق سے ایک دن ملاقات ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی تم قیمت لینے نہیں آئے؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے آپ کو زمین تو بیچی تھی، لیکن مجھے بعد میں گھر والوں نے مشورہ دیا اور میری اپنی رائے تھی کہ میں وہ زمین نہ بیچوں، میں اپنے پاس ہی رکھ لوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، آپ نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا تھا وہ ختم کر دیتے ہیں، آپ کی زمین ہے میں آپ کو حوالے کر دیتا ہوں۔ جو اس کے کاغذات تحریر تھی وہ حضرت عثمان نے اس کو حوالے کر دی، اور اس موقع پر یہ حدیث سنائی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ شخص اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے جو خریدے، فروخت کرے، تقاضا کرے تو نرمی کے ساتھ کرے۔ تو اللہ کو نرم مزاج آدمی خریدتے وقت، بیچتے وقت، تقاضا کرتے وقت، مطالبہ کرتے وقت یہ بڑا پسند ہے۔ تو باوجود یہ کہ حضرت عثمان زمین کے مالک ہو گئے تھے، بات طے ہو چکی تھی، معاملات ہو گئے تھے، اس میں حضرت عثمان کا فائدہ بھی تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بیچنے والا کہتا ہے کہ میرا اب مشورہ یہ کہ میں نہ بیچوں، فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی زمین اس کو واپس لوٹا دیں۔ آج تو اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کر لے، بعد میں اگر اس کو افسوس ہو کہ میں نہیں بیچنا چاہ رہا، ہم تو کہتے ہیں معاملہ طے ہو گیا، بیانہ دے دیا، ایگریمنٹ ہو گیا، فائل پر قبضہ ہو گیا، مکان میں نے لے لیا، تو ہم واپس نہیں کرتے۔ لیکن سلف کی زندگی بڑی محتاط تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیسی محتاط زندگی گزار کے گئے۔ علامہ ابن عبد البر مالکی الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں واقعہ لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دینے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں کسی نے ان کو ایک خوشبو کی شیشی دی اور فرمایا کہ حضرت یہ آپ رکھ لو۔ حضرت علی نے ان کے ہاتھ سے لی، آئے ممبر پہ خطبہ دیا، فرمایا اس آدمی نے مجھے یہ خوشبو دی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ شاید اس نے مجھے دی ہو، ممکن ہے اس نے یہ بیت المال سے لی ہو، میرا غالب گمان یہی ہے۔ حضرت کو قرائن اور علامات سے پتہ چل گیا تھا، حضرت فوراً نیچے اترے اور گئے اور بیت المال میں وہ خوشبو اور شیشی جمع کروا دی۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقع، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، فرمایا میں یہ تلوار فروخت کرنا چاہ رہا ہوں، جس نے لینی ہے وہ یہ لے لے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں بیچ رہے ہو؟ یہ تو وہ تلوار ہے جس سے آپ جہاد کرتے رہے۔
فرمایا اگر میرے پاس 4 درہم ہوتے تو میں یہ تلوار فروخت نہ کرتا، لیکن میرے پاس اس وقت 4 درہم بھی موجود نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے میں اپنا گزر بسر اور اپنی ضرورت کا اور گھر کا کھانے کا سامان خرید سکوں، اس لیے میں اپنی یہ تلوار بیچ رہا ہوں۔ کسی نے مشورہ دیا حضرت بیت المال سے لے لو، آپ کا تو حق ہے، مسلمانوں کے حکمران ہو، بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، لے سکتے ہو۔ فرمایا نہیں، میں اس کو اپنے لیے درست نہیں سمجھتا، اپنی تلوار فروخت کر دی، لیکن بیت المال جس میں رعایا کا حق تھا اس میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیا۔ میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ لوگ محتاط زندگی گزار کے چلے گئے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہا حضرت میں نے فلاں کمرے کو سونے اور چاندی کے ساتھ بھر دیا ہے، مال غنیمت میں بہت سے ملا تھا، اور اس نے بجائے بیت المال میں حضرت کے جو گھر کا ایک کمرہ تھا اس میں وہ سارا کچھ جمع کر دیا۔ فرمایا حضرت میں نے وہ جمع کیا، آپ آ کر دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دیکھا، فرمایا یہ تو میرا حق نہیں، یہ تو رعایا کا حق ہے، جتنا تھا سب لیا اور جا کر بیت المال میں جمع کروا دیا۔ پھر فرمایا جھاڑو دو، کوئی ذرات بچ نہ جائیں۔ جھاڑو دیا گیا کہ کوئی چاندی سونے کے ذرات ہوں، کچھ مشک کے ہوں، وہ سب جمع کروا کے بھی وہاں دے دیے گئے۔ پھر وہاں پانی چھڑکا، 2 رکعت نماز پڑھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی حرام کا لقمہ نہیں آیا، کوئی مشتبہ چیز ہمارے گھر میں نہیں آئی۔ ایسی زندگی یہ لوگ گزار کے گئے۔ اصل چیز اس کا نام ہے تقوی۔ عبادت کا اہتمام الحمدللہ آسان ہے، اپنے معاملات کو درست کر دینا، حرام تو دور کی بات، مشتبہ چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا دینا، یہ اصل تقوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان الحلال طیب والحرام طیب، حلال بھی بالکل واضح، حرام بھی واضح، ان الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ چیزیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان کو نہیں جانتے، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچایا اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کیا، اپنی عزت کو بھی محفوظ کیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، آپ نے فرمایا جو شبہات میں پڑا ایک وقت آئے گا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا، جو شبہ میں پڑے گا، مشتبہ چیزوں میں پڑے گا، ایک وقت آئے گا یہ مشتبہات اس کو حرام میں بھی ڈال دیں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فصیح جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے حلال اور حرام کے ساتھ دل کو جوڑا۔ اسی صحیح بخاری کی حدیث میں آپ نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ جائے گا، الا وہی القلب، خبردار توجہ سے سن لینا، وہ انسان کا دل ہے۔ آپ نے دل کو حلال سے جوڑا کہ اگر رزق حلال کا ہوگا دل ٹھیک ہوگا، دل میں نیک کاموں کی خواہش ہوگی، نیک اعمال ہوں گے۔ رزق حرام یا مشتبہ ہوگا تو گویا انسان کا دل پھر گناہوں کے کاموں کی طرف جائے گا، نیک اعمال کی طرف آمادہ نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی بڑی محتاط زندگی یہ لوگ گزار کے گئے۔ تاریخ بغداد میں واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 181 ہجری، اپنے دور کے بہت بڑے محدث ہیں۔ 1 سال حج پہ جاتے تھے اور 1 سال جہاد پہ جاتے تھے، اور اللہ نے اتنی سخاوت دی تھی ان کو، جس سال یہ حج پہ جاتے تھے جتنے ساتھی ہوتے تھے سب کا خرچہ خود برداشت کرتے تھے۔ سیر اعلام النبلاء میں واقعہ ہے، حج کے لیے جانے لگے، بہت سارے ساتھی تیار ہو گئے، حضرت ہم بھی آپ کی رفاقت میں حج کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت نے سب کو جمع کیا، ایک دعوت میں سارے گھر میں آ گئے، فرمایا جس کے پاس جو جو خرچہ ہے اپنی تھیلی میں ڈالے اور اس تھیلی پر اپنا نام لکھ لے، اوپر سے بند کر دے۔ ہر ایک نے اپنی تھیلی کو اوپر سے بند کیا، نام لکھ دیا، اور وہ تھیلیاں حضرت کے پاس جمع کروا دیں۔ اب سب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید راستے میں حضرت ان سے لیں گے، خرچ کریں گے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھیلیاں لے کر گئے اور اپنے گھر کے اندر ایک صندوق میں خفیہ جگہ پہ ان کو رکھ دیا۔ اب ان سارے حجاج کرام کو ساتھ لے کر گئے، نکلے۔ جب بغداد میں پہنچے، فرمایا جس کو سواریاں خریدنی ہیں وہ خریدو،
جس کو سواریاں لینی تھی سب نے لیں، حضرت نے رقم ادا کی۔ پھر یہاں سے قافلہ چلتے چلتے مکہ پہنچا ہے، راستے میں جہاں کھانے کا وقت ہوا سب کو کھانا کھلایا، کھانا ہو پینا ہو ضروریات زندگی ہو سارے راستے میں، یہاں تک کہ مکہ میں رہے، حج کے احکامات ادا ہو گئے، وہاں سے مدینہ گئے، حج کے احکامات ادا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری ہوئی، فرمایا جس نے کچھ کھجوریں خریدنی ہے، کوئی سامان لینا ہے وہ بھی لے لو، تو جو کہتا حضرت میں نے یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے، ہر ایک کو رقم دیتے گئے، جس نے جو خریدنا تھا سامان بھی خرید کے دیا۔ جب یہ قافلہ واپس لوٹا، حجاج کرام سب آ گئے، 2 دن کے بعد دعوت کی، سب لوگ دعوت میں شریک ہوئے، کھانا کھلایا، اندر گئے اور جتنی تھیلیاں تھیں ان کی ہر ایک کی وہ ساری تھیلیاں اٹھا کر لائے، ہر ایک کا نام لیتے تھے، فلاں کی تھیلی اس کو حوالے کرتے، فلاں کی تھیلی اس کو حوالے کرتے، سب کی تھیلیاں ان کو حوالے کر دیں۔ فرمایا تم گن لو، تمہارا 1 درہم تو کم نہیں ہوا۔ سب نے کہا حضرت ہم نے تو یہ رقم آپ کو دی تھی حج کے خرچے میں۔ فرمایا نہیں، میں نے نیت یہ کی تھی جتنے ساتھی حج پہ جائیں گے تو ان سب کا خرچہ عبداللہ برداشت کرے گا، اس لیے جتنے ساتھی تھے سب کا خرچہ عبداللہ ابن مبارک نے اکیلے برداشت کی، اور اللہ ایسے لوگوں کو پھر دیتا بھی بے دھڑک ہے، اللہ نے ان کو دیا بھی خوب تھا۔ جتنی محتاج زندگی ہوتی ہے، سخاوت ہوتی ہے، رب العالمین کی عطائیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ نے اتنا دیا تھا، ہر سال خرچ کرتے جہاد میں، حج پہ، لیکن کبھی مال میں کمی نہیں آتی تھی۔ زندگی کتنی محتاط ہے، تاریخ بغداد میں واقعہ ہے، عبداللہ بن مبارک شام گئے، یہ چونکہ اپنے دور کے بڑے محدث تھے، اللہ نے ان کو ایسی عزت دی تھی، جب یہ رقہ گئے تھے ہارون الرشید کے زمانے میں، المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں وہ واقعہ ہے، 30,000 سے زائد کا مجمع ان کے استقبال کے لیے آیا تھا۔ جب عبداللہ بن مبارک رقہ میں داخل ہوئے تھے، ایک خلق خدا آ گئی، گرد و غبار اڑ رہا تھا، ایک شور برپا تھا۔ ہارون کی بیوی زبیدہ محل کے دریچے سے جھانکنے لگی، کہیں دشمن نے حملہ کر دیا، یہ لوگ دوڑتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے اپنی خادمہ سے پوچھا کیا بات ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آپ کو معلوم نہیں، خراسان کے عالم امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رقہ میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ خلق خدا ان کے استقبال کے لیے جا رہی ہے۔ اس وقت زبیدہ نے ایک جملہ کہا تھا، کہا ھذا واللہ الملک لا ملک ہارون الذی لا یجمع الناس الا بصوت واعوان، اللہ کی قسم بادشاہ ہارون الرشید نہیں، بادشاہ عبداللہ بن مبارک ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ کہا ہارون الرشید تو اپنے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے لوگوں کو پیسے دے کر بلاتا ہے، جو نہیں آتے ان پر سختی کرتا ہے، جیل میں ڈالتا ہے۔ اصل محبت تو عبداللہ کی لوگوں کے دلوں میں کہ اتنا بڑا مجمع ان کے استقبال کے لیے آیا۔ تو اللہ نے اصل عزت تو دین میں رکھی ہے، مال اور دولت سے ملنے والی تو پائیدار نہیں ہوتی، اور جو عزت قرآن و سنت اور تقوی اور دین سے حاصل ہو جائے وہ عزت ہمیشہ اور دائمی عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے عبداللہ بن مبارک کو یہ مقام دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کیسی محتاج زندگی ہے۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ شام پہنچے، حدیث کا درس دیا، تو ان کو ضرورت پڑی قلم کی، اس دور میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، ایک ساتھی سے قلم عاریتاً لیا اور وہ حدیث کو اپنے پاس نوٹ کیا۔ اس دور میں لکڑی کے قلم، دیے کی روشنی، چٹائیوں پر بیٹھ کر امام الانبیاء کے ارشادات کو ان محدثین نے صفحات پر، گتوں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر محفوظ کر کے آنے والی امت تک پہنچایا۔ قلم لے لیا، حدیث لکھ دی، ان کو یاد نہ رہا کہ قلم واپس لوٹانا تھا۔ عبداللہ بن مبارک شام سے پہنچے ایران کے شہر مروہ آئے، جب اپنے سامان کو کھولا تو وہ قلم نظر آ گیا، سوچنے لگے یہ قلم تو میں نے شام میں فلاں ساتھی سے لیا تھا عاریتاً، اور میں نے اس کو واپس نہیں لوٹایا۔ دوبارہ سواری لی، اس دور میں تو گھوڑوں کی، اونٹوں کی سواری ہوتی، کہاں ایران کہاں شام، گھوڑے کی سواری لی، تاریخ بغداد میں دوبارہ گئے، ایران سے واپس شام پہنچے، اس آدمی کو تلاش کرتے رہے۔ کافی دنوں بعد جب ملاقات ہوئی، لکڑی کا وہ قلم جس کی آج حیثیت شاید 4 سے 5 روپے نہیں ہوگی، وہ قلم جب اس کو لوٹایا، اس طالب علم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت آپ اتنے دور سے ایک قلم کے لوٹانے کے لیے واپس آئے؟ فرمایا اس لیے واپس آیا ہوں، شریعت کا حکم یہ ہے دوسرے آدمی کی چیز اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک اس کی اجازت نہ ہو،
آپ نے مجھے مالک نہیں بنایا تھا، آپ نے مجھے عاریت میں دیا تھا، میں نے آپ سے عاریت میں لیا تھا، میں اس کا مالک نہیں تھا، اس لیے میرا حق بنتا تھا کہ میں آپ کو یہ چیز واپس لوٹا دوں۔ یہ لوگ ایسی محتاج زندگی گزار کے چلے گئے۔ اللہ نے جن لوگوں کو عزت دی ہے ان کی زندگی میں آپ کو 3 باتیں نظر آئیں گی۔ نمبر 1، رزق حلال، حرام تو دور کی بات، مشتبہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہوں گے۔ نمبر 2، اخلاص۔ نمبر 3، شب بیداری اور رونے والے، اللہ کے سامنے جاگنے والے، رونے والے۔ یہ 3 وصف آپ کو حضرات صحابہ میں، سلف میں، جس کی زندگی دیکھو گے آپ کو یہ 3 چیزیں نظر آئیں گے۔ اللہ کے سامنے رونے والے تھے، مانگنے والے تھے، محتاج زندگی گزار کے وہ لوگ چلے گئے، اخلاص کے ساتھ زندگی گزار کے گئے، جو کام کیے محض اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان لوگوں نے بڑی محتاج زندگیاں گزاری ہیں۔ طبقات الحنابلہ میں واقعہ ہے، ایک خاتون تھی حضرت میمونہ بنت اقرع، امام احمد بن حنبل کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ بڑی نیک صالحہ متقیہ عورت ہے، پردے کے پیچھے سے مسئلہ پوچھتی ہے اور حضرت سے کہتی ہے کہ حضرت میں نے روئی جو ہے میں اس سے اپنے لیے دھاگا بناتی ہوں، اور میں دھاگا جب فروخت کرتی ہوں تو یہ جس کو دھاگا دیتی تھی اس کو بتاتی تھی کہ بھائی یہ تم جب دھاگا فروخت کرو تو بتانا، بیچ میں 3 دن میرے گزرے تھے، میں نے روزے کی حالت میں یہ دھاگا بنایا، تو روزے کی حالت میں جسم میں طاقت نہیں ہوتی، قوت میں کمی ہوتی ہے، تو روئی کی صحیح طریقے سے صفائی نہیں ہو پاتی، صحیح طریقے سے اسے کھانچ تان کے بنایا نہیں جاتا، تو کچھ کمی رہ جاتی ہے، اس لیے جب یہ دھاگا فروخت کرو تو اس کو بتانا جس وقت اس کو بنایا گیا تھا تو اس عورت نے روزے کی حالت میں بنایا تھا، اس لیے کچھ کمی ہو تو پھر اس کو مت فروخت کرنا۔ دکاندار کو یہ دے دیا، گھر واپس آئی، پھر سوچا ہو سکتا ہے دکاندار بیچتے وقت یہ نہ بتائے کہ اس نے روزے کی حالت میں بنایا اور اس میں ہو سکتا ہے کوئی کمی رہ گئی ہو۔ یہ خاتون میمونہ بنت اقرع دوبارہ واپس گئی اور اس سے کہا میرا وہ دھاگا واپس دے دو۔ اس نے کہا بھئی آپ نے تو کہا تھا فروخت کرو۔ ہاں میں نے کہا لیکن ہو سکتا ہے تم بیچتے وقت نہ بتاؤ اور مال مشتبہ ہو جائے، اور جب مال مشتبہ ہوتا ہے اللہ کے انوارات نہیں ہوتے، اللہ عبادت کی توفیق نہیں دیتا، اس لیے میں نے سوچا میں تمہیں یہ فروخت نہ کروں۔ اس نے دوبارہ وہ دھاگا ان سے واپس لے لیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، مرد تو مرد ہیں، اس دور کی عورتوں نے بھی بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے صفۃ الصفوہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت معاذہ عدوی رحمہ اللہ بڑی اللہ والی نیک صالحہ خاتون گزری ہیں، انہوں نے دودھ پلایا تھا ام الاسود کو، تو ایک دفعہ انہوں نے اس کو کہا یہ ان کی رضائی بیٹی ہیں، فرمایا بیٹی میں نے جب بھی تمہیں دودھ پلایا باوضو ہو کر تلاوت کرتے ہوئے رزق حلال کھا کر پلایا، اس لیے مجھے امید ہے اللہ تمہارے جسم کو نیک اعمال کی توفیق دے گا، اور تمہارے بطن سے جو اولاد پیدا ہوگی انشاءاللہ وہ بھی نیک متقی پرہیزگار ہوگی۔ میں نے اتنے اہتمام سے تمہیں دودھ پلایا، تم اپنے آپ کو حرام سے مشتبہ نہیں کرنا، اپنے معدے کو حرام نہیں دکھانا، حلال پہ زندگی گزارنا تاکہ بچپن کے یہ اثرات موت تک تمہاری زندگی میں باقی رہیں۔ پھر وہ خاتون کہتی ہے میں نے بھی زندگی بھر اسی میں گزاری، اللہ نے پھر ایسا نوازا، یہ خاتون بھی اپنے دور کے پھر ایسی عابدہ تھیں، یومیہ 400 رکعت نوافل پڑھتی تھی، اللہ نے پھر جو اولادیں دیں ان کو بھی اللہ نے نیک صالح دیندار بنا دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں معاملات کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں، کہ انسان عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات کو بڑا درست رکھے، مشتبہ چیز سے بھی اپنے آپ کو بچائے، جیسے سلف نے زندگی گزاری۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الخیرات الحسان فی مناقب امام الاعظم ابی حنیفہ النعمان میں واقع ہے، حضرت کے کپڑے کا کاروبار ہے، جس شخص کو اپنے ساتھ شریک کیا تھا اسے کہا تھا اگر کپڑے میں کوئی عیب ہو تو فروخت کرتے وقت یہ بتا دیا کرو۔ ایک دفعہ کپڑے کے ایک تھان میں عیب تھا، کپڑا وہ ذرا پھٹا ہوا تھا لیکن وہ تھان لپٹا ہوا تھا، تو جب خریدنے والا آیا وہ مسافر تھا، تو اس نے جب اوپر سے دیکھا اس کو پسند آیا، اس نے تھان کو کھول کر نہیں دیکھا، جلدی میں تھا، تو 70 درہم کا تھان تھا،
انہوں نے اس کو 100 کہا، اس نے 100 میں خرید لیا، وہ آدمی چلا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شام کو آئے، فرمایا بھائی وہ جو تھان تھا وہ کہاں گیا جو عیبدار تھا؟ کہا حضرت میں نے تو 70 درہم کا 100 میں بیچ دیا۔ فرمایا کیا تم نے اس کو بتایا تھا؟ کہا حضرت بتایا تو نہیں۔ کہا تم نے تو ڈبل جرم کیا، 70 کی چیز 100 میں بیچی اور تم نے گراہک کو عیب بھی نہیں بتایا۔ جاؤ اس کو تلاش کرو اور یہ 30 درہم واپس کرو۔ وہ گیا، تلاش کرتا رہا دائیں بائیں، لیکن وہ نہ ملا، وہ تو کہیں آگے چلا گیا، مسافر تھا۔ واپس آیا، حضرت میں نے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ فرمایا تم نے جو اس سے رقم لی وہ کہاں ڈالی؟ کہا حضرت دن بھر کی کمائی اس صندوق میں ہے۔ کہا اس صندوق کو کھولو۔ جب شام کو صندوق کھولا گیا، پورے دن کی کمائی دیکھی گئی تو 30,000 درہم تھی۔ فرمایا اس میں 30 درہم شبے کے آ گئے، لہٰذا یہ 30,000 دراہم صدقہ کر دو۔ چنانچہ ان کو بلایا اور جتنے فقراء تھے کوفہ میں مستحق لوگ تھے، 30,000 دراہم ان میں صدقہ کر دیے کہ اس میں 30 درہم شبے کے آ گئے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، حضرات صحابہ ہوں سلف ہو، انہوں نے بڑی محتاط زندگی گزاری ہے۔ قوت القلوب میں واقعہ ہے، محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ، ان کا کاروبار تھا چاندی کا، چاندی کی چیزیں اور اشیاء فروخت کرتے تھے۔ اب اس میں بعض چیزوں کی قیمت 5 درہم، بعض کی 10، بعض کی 15 درہم ہوتی ہے۔ تو چاندی کے کچھ ٹکڑے اور سامان تھا، تو یہ نماز کے لیے چلے گئے، اپنے بھتیجے کو بٹھا دیا۔ تو ایک خریدنے والا آیا، اس نے دیکھا، انہیں پسند آیا، تو 5 درہم کی چیز اس نے 10 درہم میں ان کو بیچ دی۔ اب جب وہ شخص چیز لے کر جا رہا تھا، اتفاق سے راستے میں محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے نکل رہے تھے، ملاقات ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ چیز دیکھی تو پہچان لی، یہ تو میری دکان کا سامان ہے۔ پوچھا بھائی کہاں سے خریدا؟ کہا حضرت فلاں جگہ سے خریدا۔ اب وہ حضرت کو پہچانتا نہیں ہے۔ کہا جی فلاں دکان سے خریدا۔ کہا کتنے میں خریدا؟ کہا 10 درہم میں خریدا۔ کہا اس کی قیمت تو 5 درہم ہے، اس نے 10 میں کیسے تمہیں دیا؟ اس کا ہاتھ پکڑا، لے کر آئے، اپنے بھتیجے پر غصہ ہو گئے، بیٹا 5 درہم کی چیز تم نے 10 میں کیوں بیچی؟ اس سے کہا تم ایسا کرو کہ اب تمہیں اختیار ہے، یا تو 10 درہم کی کوئی چیز لو یا 5 درہم ہم سے واپس لو، نہیں تو ہماری چیز ہمیں دو، اپنے پیسے لے لو۔ اس نے کہا نہیں حضرت میں نے خوشی سے لیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ فرمایا تم نے اگرچہ خوشی سے لی ہو لیکن قیمت 5 درہم ہے، ہم تمہیں 10 میں دیں گے، یہ نفع میرے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ میں اپنے لیے اس چیز کو 5 درہم میں پسند کرتا ہوں تو تمہارے لیے بھی 5 میں کرتا ہوں۔ اس کو 5 درہم واپس دیے۔ وہ شخص جب جانے لگا، راستے میں کسی سے پوچھتا یہ بزرگ کون تھے؟ 5 درہم مجھے واپس لوٹائے۔ کہا تم نے نہیں پہچانا؟ کہا یہ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے کہا یہ تو پھر وہی آدمی ہے، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی، کافی عرصہ گزرا، وہ مسافر تھے۔ کہا وہاں کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے کہا تھا ایک بڑا بزرگ متقی آدمی ہے جس نے زندگی صوم و صلاۃ اور احتیاط میں گزاری، اس کے توسط سے دعا کرو اللہ بارش برسا دے گا۔ فرماتے تھے ہم نے دعا کی، اللہ نے بارش برسا دی تھی۔ یعنی ایسے محتاط لوگ دنیا میں گزرے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا معاملات میں احتیاط کرنا یہ اصل زندگی ہے۔ اس لیے حضرات سلف کی زندگی میں آپ کو یہ بات بڑی نظر آئے گی۔ اصلاحی خطبات میں واقعہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے خانقاہ میں اور مدرسے میں جو استاد پڑھاتے تھے، وہاں ان کے پاس ہر ایک کے پاس ایک پرچہ ہوتا، جو ان کے تعلیم کا وقت ہوتا تھا، مثلاً 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے، اگر 3 گھنٹے کے دوران 5 منٹ 2 منٹ تاخیر ہو جاتی، وہ کاغذ پہ لکھتے تھے آج ہم 5 منٹ دیر سے پہنچے۔ اگر جلدی چلے گئے 5 منٹ ہم جلدی چلے گئے۔ درمیان میں اگر کوئی ضرورت کے لیے اٹھے ہیں وہ لکھتے درمیان میں 10 منٹ ہم ضرورت کے لیے اٹھے، کوئی مہمان آیا 5 منٹ ہمیں مہمان میں لگے۔ تو جتنا وقت مہینے میں ہوتا، جب مہینے کے آخر میں تنخواہ کی باری آتی، پورے کا حساب کرتے اور پورے ان پیسوں کو تنخواہ سے کاٹتے تاکہ رزق ہمارا حلال کا ہو جائے۔ ایسی زندگی یہ لوگ گزار کے گئے۔ آج تو ہم اپنا حق تو مانگتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے دوسرے کو ہم کتنا دے رہے ہیں۔ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، کسی جگہ ہماری ملازمت ہے، ہم یہ حدیث تو سناتے ہیں اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ،
مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، لیکن آخر مزدور مزدوری میں کتنا مخلص ہے، وہ کتنا وقت پہ آ رہا ہے، وہ کتنا کام اخلاص سے کر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو کتنا ادا کر رہا ہے، اسے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، سلف بڑی محتاط زندگی گزار کے چلے گئے۔ اصلاحی خطبات ہی میں واقعہ ہے، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، یہ حضرت کا مرید بھی تھا، حضرت سے خلافت بھی لی تھی، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آیا تھا کہ حضرت سے استفادہ کرے، درس میں بیٹھے۔ حضرت نے پوچھا بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ کہا جی 13 سال ہے، ریل کا سفر کر کے آیا تھا۔ فرمایا تم نے ریل کا ٹکٹ دیا اس کا؟ کہا جی دیا ہے۔ کہا تم نے کتنا ٹکٹ دیا؟ کہا جی وہ جو بچوں کا ٹکٹ ہے وہ میں نے دیا۔ اس وقت قانون تھا کہ 12 سال تک بچے کا ٹکٹ ہوتا تھا، 12 سال سے اوپر اگر کوئی ہو تو اس سے پورے آدمی کا ٹکٹ ہوتا تھا۔ حضرت نے فرمایا تم نے کتنا ٹکٹ دیا؟ کہا چونکہ حضرت یہ اگرچہ 13 سال کا ہے لیکن لگتا 12 سال کا ہے، لگتا 12 سال کا ہے تو میں نے بچے کا ٹکٹ دیا۔ حضرت نے فرمایا تم نے بچے کا دیا تو تم نے تو حرام کھایا، جب وہاں کا قانون تھا ریلوے کا کہ 13 سال سے اوپر عمر پورا ٹکٹ ہے تو تم نے تو اس کو دھوکہ دیا، عند اللہ یہ تو حرام ہے۔ حرام صرف سود کھانا نہیں، حرام صرف رشوت کھانا نہیں، سرکاری مال کو بھی کھا دینا وہ بھی حرام ہے۔ حضرت نے کہا میں اپنی خلافت تم سے سلب کرتا ہوں، میں تمہیں خلافت نہیں دیتا، جب تمہاری معاملات میں احتیاط نہیں ہے تو تم خلافت کے اہل نہیں ہو۔ تو یہ لوگ ایسی محتاط زندگی گزار کے گئے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، جتنا انسان کی زندگی احتیاط میں گزرتی ہے اس کے اچھے ثمرات اور برکات اللہ اس کی زندگی میں لاتا ہے۔ اس کے اگر ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، ملبسہ حرام ومشربہ حرام ومطعمہ حرام فأینى یستجاب لذلک۔ ان کا کھانا بھی حرام کا ہوگا، پینا بھی حرام کا ہوگا، لباس بھی حرام کا ہوگا، اس لیے اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے دعاؤں کو حلال سے جوڑا۔ اگر اولاد کبھی نافرمانی کرے، بیوی کبھی نافرمانی کرے، تھوڑی دیر سوچنا حرام تو نہیں کھلایا اس کو۔ حرام سے پرورش پانے والی اولاد نہ اللہ کی فرما بردار ہوتی ہے، نہ والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، نہ وہ ملک اور ملت کی پاسبان ہوتی ہے، نہ دین کی ترجمان ہوتی ہے۔ وہ ڈاکو اور لٹیرے تو بنتے ہیں، وہ فاسد اور قاتل تو بنتے ہیں، لیکن ان کی زبان حق کی ترجمان نہیں، ان کی زندگی میں فرما برداری اور اطاعت نہیں ہوتی۔ اس لیے سلف نے زندگی اس میں رکھی، حلال پہ کھلائے، حرام سے وہ اپنی اولاد کو ہمیشہ بچایا۔ آج ہم بڑی اس کی فکر تو کرتے ہیں، اولاد کے لیے اچھا بنایا، دولت پیسہ جمع کیے، لیکن احتیاط نہیں کرتے، اس وجہ سے ہماری اولاد میں وہ اثرات سامنے نہیں آتے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت میں نے تو اپنے بچے کی بڑی اچھی تربیت کی، تربیت اولاد کے سنہرے اصول میں واقع ہے، لیکن پھر بھی میرا بچہ نافرمان ہوا، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت نے تھوڑی دیر سوچا، سوچنے کے بعد ایک بات کہی، فرمایا یہ بتاؤ جس وقت یہ تمہاری گھر والی کے حمل میں تھے اور اس کے بعد جب دودھ پینے کا زمانہ تھا، تم اپنی گھر والی سے پوچھو کہیں کوئی مشتبہ یا حرام چیزیں تو نہیں کھائی؟ وہ گیا گھر والی سے پوچھا، اس نے کہا باقی تو چونکہ ان کی زندگی حلال پر تھی۔ کہا ہاں ہمارے گھر کے اندر ایک دوسرے پڑوسی کے گھر کا ایک درخت تھا، اس کی شاخیں ہمارے گھر میں آتی تھی، اس میں جب پھل پک جاتے تو یہ عورت کہتی ہے کبھی میں کوئی پھل توڑ کے کھا لیتی تھی، تو اس دوران میں نے 3 سے 4 دفعہ حالت حمل میں وہ پھل توڑ کے کھایا ہے، تو اولاد میں جو نافرمانی ہے شاید یہ اسی کا اثر ہے، کہ اسی کا اثر ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، حضرات سلف میں جتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے بڑے محتاط طرز زندگی پہ زندگی گزار کے چلے گئے، اس لیے ان کی اولادوں سے بھی اللہ نے دین کا بڑا کام لیا۔ مولانا یحییٰ کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری والدہ جب دودھ پلاتی باوضو ہو کر تلاوت کرتے ہوئے اس کا اثر یہ ہوا جس وقت یہ بولنے لگے قرآن کریم کے ایک حصے کے حافظ ہو گئے تھے، تو نہایت چونکہ تقوی میں ماں کی زندگی گزری تو اس زندگی کے اثرات صرف ان میں منتقل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں بھی منتقل فرما دیے۔ اس لیے اگر ہماری زندگی محتاط گزرے گی، ہم اپنی اولاد کو احتیاط پہ لگائیں گے، ان کو بتائیں گے بیٹا حلال حرام کی تمیز سکھائیں اولاد کو۔ آج بچہ دکان سے کوئی چیز اٹھا کے لے آئے، ہم نہیں پوچھتے بیٹا کیوں اٹھا کر لائے، بیٹا ہمارے ساتھ دکان پہ گیا، سبزی کی دکان سے گاجر اٹھائی، کھیرا اٹھایا، باپ منع نہیں کرتا، پرچون کی دکان سے بغیر اجازت سامان اٹھائے، باپ منع نہیں کرتا، کوئی چیز لے کر گھر آ جائے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں،
کہ دیکھو کس طرح لے کر آیا، یہ اس کی چوری کی عادت بنی، اب یہ رفتہ رفتہ عادت بڑھے گی اور آگے جا کر یہ لٹیرا بنے گا۔ ماں باپ کی نگاہ ہونی چاہیے اولاد پر، جب اولاد کما کے لائے پوچھنا چاہیے بیٹا یہ کہاں سے کما کر لائے، تو اگر دونوں چیزوں پر ہماری نظر ہو، اولاد کے رزق پر بھی ہو، اولاد کے کردار پر بھی ہو، پھر آپ دیکھیں گے اولاد جب آگے نشوونما ہوگی، آگے بڑھے گی، تو وہ ہماری بھی کام آئے گی، ملک اور ملت کی بھی آئے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔